بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله مسيح رسول الله وخليفته بالعطاء السلام عليك يا إمام الزمان. گرمی ہے آج. ہاں گرمی میں مدرسے جانا پڑے گا. خیر معاف کرنا دوست. السلام علیکم. کیسے ہو رضا؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں. تم کیسے ہو؟ اچھا اب باقی باتیں مدرسے میں کریں گے. یہاں تو بہت مشکل ہو رہی ہے. چلو مدرسے چلیں. ہاں سن چلو. ہاں شکر ہے ٹائم سے پہلے پہنچ گئے. ہاں بھائی اب تھوڑا سبق یاد کر لیں. یہ بتاؤ ٹاپک کیا تھا؟ روزے دن. اول نماز، دوسری روزہ، تیسری حج، چوتھی زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد، ساتویں نیکی کی ہدایت کرنا، آٹھویں برائی سے روکنا، نویں تولا، دسویں تبرہ. آج مولانا صاحب تفصیل بتائیں گے نا؟ ہاں ویسے مجھے بابا نے بتایا تھا، ابھی تھوڑا بہت یاد ہے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ وعلیکم السلام. بچوں آج ہم فروع دین کی تفسیر پڑھیں گے. کوئی بتا سکتا ہے فروع دین کی پہلی شاخ کا نام؟ نماز یعنی اللہ کی عبادت. شاباش حسن. نماز ہے اللہ کی عبادت اور نماز 5 وقت کی ہوتی ہے. بچوں نماز کتنے وقت کی ہوتی ہے اور کون سی ہیں؟ نماز 5 وقت کی ہوتی ہے. اول فجر، دوسرے ظہر، تیسرے عصر، چوتھے مغرب، پانچویں عشاء. شاباش. بچوں نماز کے بعد دعا بھی ضروری ہوتی ہے. نماز کے بعد صوم یعنی روزہ رکھنا. روزہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے جو فجر سے پہلے اور مغرب تک رکھنا ہوتا ہے. روزے میں کیا کرنا ہوتا ہے بچوں؟ روزے میں فجر سے پہلے کھانے پینے سے دور رہنا ہوتا ہے اور مغرب میں افطار کرنا یعنی روزہ کھولنا ہے. نیک کام کرنے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے. شاباش. روزے کا مطلب فجر سے پہلے سحری یعنی کھانا پینا ہے جسے سحری کہتے ہیں، اور سحری کے بعد سونا نہیں ہے بلکہ اذان کا انتظار کرنا ہے اور فجر کی نماز پڑھنی ہے. اور تیسرا آتا ہے حج. 9 ذی الحج کو ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں. شہر مکہ میں خانہ کعبہ جانا واجب ہے اگر آپ کے پاس سفر کرنے کے ذرائع ہیں یعنی مال و دولت. جب آپ جاتے ہیں اور حج کے ارکان ادا کرتے ہیں. چوتھا فریضہ کیا ہے؟ زکوٰۃ. پھر ہمیں غریبوں میں زکوٰۃ ادا کرنا ہوتا ہے. سونا، چاندی، مویشیوں پہ یا زراعت سے. قرآن میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسے ہماری نماز کی طرح اہم قرار دیا گیا ہے. 5واں فروع دین ہمارے خمس کی ادائیگی ہے. اس کا مطلب ہماری سالانہ بچت کا 1/5 حصہ جس کا آدھا
ضرورت مندوں کو جاتا ہے اور باقی ہمارے امام کو اپنے مجتہدوں کے ذریعے۔ تو بچوں، چھٹا کون بتائے گا؟ چھٹا فروع دین جہاد ہے اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب ہے اسلام اور نماز کے لیے کھڑے ہونا، اسلام کو ٹھیس پہنچانے والوں کے خلاف یا لڑنے والوں کے خلاف ہمیں کبھی حملہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی طاقت سے دفاع کرنا چاہیے۔ ساتواں فروع دین امر بالمعروف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر کسی کو نیکی کے لیے بلانا، لیکن پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں اللہ کی طرف بلانا، جیسا کہ اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور آٹھواں فروع دین نہیں عن المنکر ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو برائی سے روکنا اور اپنے دوستوں کو بھی برائی سے روکنے اور دور رہنے کو کہنا۔ اور پھر آتا ہے تولا۔ کتنا پیارا ہے، کیونکہ یہ ہم سے 14 معصومین سے محبت کرنے کا مطلب ہے، ان سے پیار کرنا جو ہماری طرح ان سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا جو ہمارے معصومین سے محبت کرتے ہیں۔ تو بچوں، آخری یعنی 10واں کون بتائے گا؟ آخری ہے تبرہ، یعنی ہم 14 معصومین کے دشمنوں کو اپنے قریب نہ رکھیں۔ اگر آپ انہیں قریب رکھیں گے تو وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ اللہ کا دروازہ ان کے لیے بند ہے۔ شاباش!